لیکن پھر بھی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ کہا جاتا ہے تو یہ احداث فی الدین ہوگا، یعنی یہ بدعت ہوگی۔ سننے والا بھی اگر ان 4 صورتوں کے جواب دیتا ہے، ان کی آیات کے جواب دیتا ہے تو یہ بدعت ہے، یہ سنت نہیں ہے، کیونکہ قیاس کیا جاتا ہے، اور وہ جو قیاس ہے وہ قیاس خود ہی حجت نہیں ہے۔ کیسے حجت نہیں ہے، کیوں حجت نہیں ہے، کس جگہ پر حجت ہے، کس جگہ پر نہیں ہے، شاہ صاحب فرماتے ہیں اس کا تذکرہ آگے آئے گا تفسیر کے اندر۔ سورۃ النحل ہے، سورۃ نساء ہے، سورۃ حجرات، ان میں ہم تفصیلاً قیاس کے حوالے سے بات کریں گے۔ اور پھر شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ بات یہی ہے کہ جو قیاس کیا گیا ہے، اور وہ قیاس ہے قیاس مع الفارق، اور قیاس مع الفارق جو ہے وہ فقہا کے نزدیک بھی باطل ہے، فقہا بھی اس کو نہیں مانتے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ معزز سامعین، تفسیر بدیع التفاسیر ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر کا مقدمہ چل رہا ہے، اور اس مقدمے کے اندر بہت ساری باتیں ہیں، بہت ساری علمی باتیں اور بہت سارے اہم مسائل ہیں جن کا تذکرہ کچھ ہم کر چکے ہیں۔ پہلا باب ہمارا جاری ہے، آخری فصل چل رہی ہے پہلے باب کی، جس کے اندر یہ بیان ہو رہا ہے کہ وہ صورتیں جن کی آیات کا جواب دینا چاہیے ان کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اس سے قبل ہم 7 اس طرح کے مقامات قرآن مجید کے بیان کر چکے ہیں تفسیر بدیع تفاسیر کی روشنی میں کہ ان پر جواب دینا چاہیے، اور اب 8واں مسئلہ آ رہا ہے تو وہ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد 9واں ہے۔ 8ویں مسئلے کے اندر شاہ صاحب رحمہ اللہ نے سورۃ اعلیٰ کا تذکرہ کیا ہے۔ در منصور کے حوالے سے اس میں مختلف اور بھی حوالے دیے، در منصور سے نقل کیا جس کے اندر مسند احمد اور ابن ابی شیبہ، سنن بیہقی وغیرہ کا حوالہ پیش کیا گیا ہے، جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قرأ سبح اسم ربک الاعلی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سبح اسم ربک الاعلی یعنی سورۃ اعلیٰ کی تلاوت فرماتے تو آپ فرماتے سبحان ربی الاعلی، یہ الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادا کرتے، یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ پھر اسی میں در منصور کے اندر دیگر حوالہ جات جیسے مصنف عبدالرزاق کے، مصنف ابن ابی شیبہ ہے، اور دیگر کتب سے حوالے دے کر عبد بن حمید کی سند سے یہ ذکر کیا شاہ صاحب نے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خود بھی عمل تھا، اور آپ خود یہ کہا کرتے تھے جب تو قرات کرے سبح اسم ربک الاعلی تو کہا کر سبحان ربی الاعلی، یہ عبداللہ بن عباس خود بھی کہا کرتے تھے۔ اسی طرح دیگر حوالہ جات کو دیکھتے ہیں تو ابن الانباری مصاحف کے اندر سیدنا امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سبح اسم ربک الاعلی نماز کی حالت میں پڑھی، تو جب یہ نماز کی حالت میں پڑھی تو لوگوں نے سوال کیا کہ اتزید فی القرآن، کہ قرآن مجید کے اندر زیادتی ہو گئی ہے، تو یہ بات کی تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ میں نے اسی طرح کیا جس طرح مجھے حکم دیا گیا۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ یہ بات ذکر کرنے کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ اسی طرح اور بھی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور مصنف ابن ابی شیبہ، عبد بن حمید، اسی طرح ضحاک تابعی سے بھی روایتیں لائی گئی ہیں، در منصور کے اندر بھی ہیں۔ تو یہ روایتیں اس بات کی طرف جاتی ہیں کہ سورۃ اعلیٰ پڑھتے وقت جواب دینا چاہیے، چاہے نماز میں ہو چاہے نماز میں نہ ہو، اور کس کو جواب دینا چاہیے؟ پڑھنے والے کو، قرات کرنے والے کو جواب دینا چاہیے، سبحان ربی الاعلیٰ کہنا چاہیے، یعنی پاک ہے میرا رب جو بلند ہے، اعلیٰ شان والا ہے۔ اب فائدہ شاہ صاحب رحمہ اللہ اس پر بات پر جو خود وضاحت فرماتے ہیں وہ یہ تبصرہ فرماتے ہیں، شاہ صاحب فرماتے بعض علماء نے سورۃ قیامہ، سورۃ مرسلات، سورۃ اعلیٰ اور سورۃ تین، یہ جو 4 صورتیں ہیں ان میں سننے والے کے لیے بھی یہ کہا ہے کہ سننے والا بھی جواب دے گا، پڑھنے والا تو دے گا، سننے والا بھی جواب دے گا۔ تو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ ثابت نہیں ہے کسی بھی صحیح حدیث سے، جبکہ پڑھنے والے کے بارے میں احادیث بھی ہیں
اور سلف سے بھی ثابت ہے، ان کے اثر بھی ملتے ہیں، صحابہ کے اثر بھی ملتے ہیں آثار، کہ جو پڑھنے والا ہے اس کو کہنا چاہیے، اور جو پڑھتا نہیں ہے سنتا ہے اس کو نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ اس کے بارے میں کوئی بھی دلیل نہیں ہے۔ اور شاہ صاحب فرماتا ہے کہ عام دلیل لی جاتی ہے تو کسی حدیث کے اندر ایسے الفاظ موجود نہیں ہیں جن سے عام طور پر دلیل لی جائے، عمومی جو ہے بات کی جائے، لیکن پھر بھی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ کہا جاتا ہے تو یہ احداث فی الدین ہوگا، یعنی یہ بدعت ہوگی۔ سننے والا بھی اگر ان 4 صورتوں کے جواب دیتا ہے، ان کی آیات کے جواب دیتا ہے تو یہ بدعت ہے، یہ سنت نہیں ہے، کیونکہ قیاس کیا جاتا ہے، اور وہ جو قیاس ہے وہ قیاس خود ہی حجت نہیں ہے۔ کیسے حجت نہیں ہے، کیوں حجت نہیں ہے، اور کس جگہ پر حجت ہے، کس جگہ پر نہیں ہے، شاہ صاحب فرماتے ہیں اس کا تذکرہ آگے آئے گا تفسیر کے اندر۔ سورۃ النحل ہے، سورۃ نساء ہے، سورۃ حجرات، ان میں ہم تفصیلاً قیاس کے حوالے سے بات کریں گے۔ اور پھر شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ بات یہی ہے کہ جو قیاس کیا گیا ہے، اور وہ قیاس ہے قیاس مع الفارق، اور قیاس مع الفارق جو ہے وہ فقہا کے نزدیک بھی باطل ہے، فقہا بھی اس کو نہیں مانتے۔ تو یہ کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے کہ سننے والا بھی یہ معاملہ کرے، یعنی ان کا جواب دے۔ اور دوسری بات شاہ صاحب نے یہ ذکر کی ہے کہ اس لیے جواب دینا درست نہیں ہے کہ جو توقیفی نماز کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ توقیفی ہیں، یعنی حجت کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، دلیل ان کی موجود ہے، تو پھر نماز کے جو معاملات ہیں وہ دلیل کے ساتھ ہے، ثبوت کے ساتھ ہے۔ تو یہ بھی اگر نماز کے اندر کیا جائے، یہ عمل کیا جائے، تو اس کے لیے بھی دلیل چاہیے، ثبوت چاہیے۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ نمازیں جو جہری نمازیں، ان کے اندر بھی لا تفعلوا الا بفاتحۃ الکتاب، کہ اس کے اندر بھی سوائے سورۃ فاتحہ کے امام کے پیچھے کچھ نہ پڑھو۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان صورتوں کی آیتوں کے جواب دیے جائیں؟ ان کی کوئی وضاحت احادیث کے اندر نہیں ملتی۔ اس لیے شاہ صاحب فرماتے ہیں امام تو کہہ سکتا ہے لیکن مقتدی نہیں کہے گا۔ جس طرح مقتدی، امام، قاری اور سامع ان کے الگ الگ مسائل ہیں، اسی طرح یہ بھی مسئلہ الگ ہے۔ تو یہ تعلق رکھتا ہے قاری کے ساتھ، نہ کہ مقتدی کے ساتھ یا سامع کے ساتھ۔ اسی طرح 9واں مسئلہ، یعنی 9ویں وہ کون سی آیت ہے جس کا جواب دینا چاہیے؟ تو یہاں پر شاہ صاحب رحمہ اللہ مناقب ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب میں ایک روایت لائے، امام حاکم رحمہ اللہ اس کا تذکرہ کرتے ہیں، اور در منصور کے حوالے سے یہ پوری روایت نقل کرتے ہیں۔ یہ بھی 6 جلد میں ہے، اور پچھلی جو بات در منصور کی ہوئی پچھلے مسئلے کے اندر، وہ بھی 6 جلد سے کے حوالے سے شاہ صاحب نے وہ ذکر کی ہے۔ تو اس کے اندر در منصور کے اندر کیا ہے کہ یہ روایت جو امام حاکم نے لائی ہے، تو یہ روایت کس طرح ہے؟ یہ ابو الحسن کی سند سے، شعب الایمان کے اندر امام بیہقی نے بھی ذکر کیا ہے۔ تو یہ ابو الحسن کی سند سے ہے، جو کہتا ہے کہ میں نے سنا، کس سے؟ میں نے سنا اکرمہ بن سلیمان سے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے تلاوت کی قرآن کی سورۃ الضحیٰ کی، کس پر؟ اسماعیل بن قسطنطین، یہ ایک راوی ہیں، قاری ہیں، جن پر میں نے تلاوت کی۔ تو جب میں نے سورۃ الضحیٰ پڑھ لی تو انہوں نے کہا کہ یہ سورۃ الضحیٰ آپ نے پڑھی ہے، اب جو ہے آپ اس کے آخر میں اللہ اکبر کہو، یہ تکبیر کہو، اور اسی طرح سورۃ ضحیٰ کے بعد جتنی بھی صورتیں ہیں، یعنی آخری پارے کی، ان کے اندر جب ختم ہو تو ان پر اللہ اکبر کہو۔ یہ کس نے کہا؟ اسماعیل بن قسطنطین نے۔ اور پھر اسماعیل بن قسطنطین کیا کہتے ہیں میں نے اسی طرح خود اپنے بارے میں کیا بیان کرتے ہیں، میں نے یہ تلاوت کی عبداللہ بن کثیر پر، انہوں نے کہا کہ اللہ اکبر کہو۔ پھر اسی طرح عبداللہ بن کثیر کہتے ہیں میں نے یہ تلاوت کی کس پر؟ مجاہد تابعی پر۔ مجاہد تابعی جو مفسر بھی ہیں، انہوں نے کہا کہ مجھے بھی میں نے تلاوت کی سیدنا عبداللہ بن عباس پر، تو عبداللہ بن عباس نے مجھے بھی یہ حکم دیا۔ پھر کہتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے قاری ابی بن کعب کے پاس پڑھا تو انہوں نے بھی یہی حکم دیا۔ اور سیدنا ابی بن کعب کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پڑھا تو آپ نے یہی حکم دیا کہ آخر میں اللہ اکبر کہو۔ شاہ صاحب فرماتے یہ روایت ایسی ہے کہ جس کے ایک راوی ابو الحسن جو ابو الحسن ہیں، ان پر اعتراض کیا گیا ہے، ان پر کلام ہے۔ لیکن پھر بھی کہتے ہیں دوسری سند سے اس کو دیکھا جائے تو دوسری سند بھی ہے جو علامہ سخاوی رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے۔ الجواہر المقللہ کی 11 نمبر حدیث ہے،
جو اس کی تائید میں آتی ہے، تو علامہ سخاوی رحمہ اللہ نے وہ حدیث نقل کی ہے، اس حدیث کی وجہ سے اس کو امام حاکم نے بھی درست قرار دیا ہے، اور حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی اس کو صحیح قرار دیا ہے، اسی طرح حافظ ذہبی نے بھی اس کو درست قرار دیا ہے، اور امام ذہبی رحمہ اللہ نے اس کے عمل کو، یعنی اس عمل کو عبداللہ بن عباس سے بھی نقل کیا ہے، مجاہد تابعی سے، صدقہ بن عبداللہ سے بھی، صدقہ بن عبداللہ بن کثیر سے بھی اس عمل کو نقل کیا ہے، یعنی یہ عمل بھی کیا ہے عبداللہ بن عباس نے، مجاہد تابعی نے، تو اس لیے شاہ صاحب فرماتے ہیں اس طرح اللہ اکبر کہنا آخری صورتوں کے اندر ضحیٰ کے بعد، سورہ ضحیٰ کے بعد یہ درست عمل ہے۔ آخر میں شاہ صاحب رحمہ اللہ فائدہ نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں دو ایسی جگہ ہیں جہاں پر ثابت نہیں ہے کچھ پڑھنا اور کچھ جواب دینا، لیکن پھر بھی بعض علماء نے کہا ہے، جیسے حل اتاک حدیث الغاشیہ، یہ صورت غاشیہ ہے، اس کے آخر میں اللہم حاسبنی حسابا یسیرا یہ الفاظ کہنا، شاہ صاحب فرماتے ہیں یہ جو الفاظ کہے جاتے ہیں کہیں بھی اس کا ثبوت نہیں ملتا، ایک عمومی دلیل لی جاتی ہے حدیث سے جو سیدہ عائشہ سے، اور سیدہ عائشہ نے یہ فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کہا کرتے تھے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، یہاں یہ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کس جگہ پر یہ کہا کرتے تھے، نہ صورت غاشیہ کا تذکرہ ہے، تو شاہ صاحب فرماتے ہیں جب ثابت ہی نہیں ہے تو پھر درست نہیں ہے اس کو پڑھنا، نہ امام کے لیے نہ ہی مقتدی کے لیے، دلیل عام لی جاتی ہے لیکن اس طرح کی اس کی کوئی بھی تائید اور اس کی وضاحت نہیں ملتی، حالانکہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں پڑھتے تھے تو نماز میں دعاؤں کے دو مقام ہیں، ایک سجدے میں اور دوسرا تشہد میں، تو ان مقام پر یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، اور صورت غاشیہ کے بعد پڑھنا یہ مسنون نہیں ہے۔ دوسری بات شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ تبارک الذی بیدہ الملک، یہ پڑھنے کے بعد بھی بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ کہنا چاہیے کہ اللہم یأتینا وہو رب العالمین، کہتے ہیں یہ الفاظ بھی ثابت نہیں ہے، بلکہ یہ کہے جاتے ہیں لیکن یہ ثابت نہیں ہے، مسنون نہیں ہے، تو اس لیے یہ بھی نہیں کہنے چاہیے۔ تو شاہ صاحب آخر میں فرماتے ہیں مسلمان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ایک حدیث آ گئی اور جو صحیح سند سے آ گئی حدیث آ گئی تو اسی پر عمل کرے، وہی اس کے لیے کافی ہے، وہی بہتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیق الا باللہ۔